کہ افغان طالبان اس پورے جو دہشت گردی کے پیچھے موجود ہیں، اور جو خاص طور پہ جو چترال پہ جو اٹیکس ہوئے تھے اس میں القاعدہ کے لوگ اس میں شامل بھی تھے اور پلاننگ بھی ان کی تھی اور فنڈنگ بھی القاعدہ کر رہی ہے۔ جب نیٹو اور امریکنز یہاں سے وڈرا کر کے گئے تو انہوں نے $7.12 بلین کا اسلحہ یہاں افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ پریسائزلی دیکھیں کہ فارن پالیسی میگزین نے بھی اس پہ نیوز سٹوری رن کی، الجزیرہ نے بھی کی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہے، اور سب نے کنفرم کیا اتنا وہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں۔ گورنمنٹ افغانستان میں جتنی بھی آئی ہیں اور ٹل لاسٹ کہ انہوں نے کوشش کی یہاں پہ پشتونستان کا سٹنٹ انہوں نے اس کو رن کیا، اور ٹیررزم ہے یہ ورڈز استعمال ہوئے جب فرینچ ریولوشن آیا تھا، اس میں جو مینس آپ یوز کرتے ہیں اٹ از فیک نیوز ہے، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے۔ ٹیررزم بہت ساری ہے، اربن ٹیررزم ہے، ایتھنک ٹیررزم ہے، ریلیجیس ٹیررزم ہے، کوئرسو ٹیررزم ہے، ڈپلومیٹک ٹیررزم ہے۔ کلبھوشن کو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آتا ہوا پکڑا گیا جو انڈیا کا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ اے پی ایس کا اٹیک تھا اس کا ماسٹر مائنڈ جلال آباد بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کا جو ہے افغانستان انڈیا دونوں نے مل کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی شروع سے۔ تو گائے کے گوشت کھانے پہ لنچنگ ہو رہی ہے، یا دیکھتے ہیں مسلمان کہیں سے گائیں لے کے جا رہے ہیں ان پہ وہاں پہ مار داڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، دوحہ ایکارڈ کو وہ تو بالکل اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہیں، اور اس میں بہت سارے ریزنز وہ دیتے ہیں، اور ان کا یہ ایک ایکسکیوز یہ بھی ہے کہ یہ جو ایکارڈ تھا بٹوین افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہے تو اور کسی کو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن سنس یونائٹڈ نیشن بھی اس میں شامل تھا، اور جب اوورال بات ہوتی ہے تو اس حساب سے ٹیررزم کی بات ہوتی ہے کہ اگر ٹیررزم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور امریکنز کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی کہ ٹیررزم ایون اگر امریکہ کا ٹارگٹ نہیں ہوتا تو ایلزویئر ریجن میں وہاں پہ نہیں ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی دیکھ لیں ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ آج افغانستان 15 اگست 2021 کے بعد ایک ہب بن چکا ہے، ایپک سینٹر آف ٹیررزم ہے دنیا میں، جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں 3 سال کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ افغان طالبان اس پورے جو دہشت گردی کے پیچھے موجود ہیں، وہ ٹی ٹی پی کو نہ صرف ہتھیار دے رہے ہیں، ان کو ریکروٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، لاجسٹکس بھی دے رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور القاعدہ خاص طور پہ اب انہوں نے رسپانسبلٹی ٹیک اوور کی ہے ٹی ٹی پی کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کے ٹارگٹ کے آئیڈینٹیفیکیشن میں، اور جو خاص طور پہ جو چترال پہ جو اٹیکس ہوئے تھے اس میں القاعدہ کے لوگ اس میں شامل بھی تھے اور پلاننگ بھی ان کی تھی اور فنڈنگ بھی القاعدہ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری تنظیمیں ہیں کہ خالی القاعدہ نہیں ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ایک تھریٹ وہاں سے بنتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان تاجکستان وہاں پہ ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان وہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہے 17 کا فوکس پاکستان ہے، لیکن وہ جو آپ سمجھ لیں کہ امبریلا آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی، اس میں 42 فیکشنز ہیں پاکستان کی، 42 جو ٹی ٹی پی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ہے۔ اور جہاں ویپنز اور ایکوپمنٹ کی بات کی ہے کہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جب نیٹو اور امریکنز یہاں سے وڈرا کر کے گئے تو انہوں نے $7.12 بلین کا اسلحہ یہاں افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس میں پریسائزلی دیکھیں کہ فارن پالیسی میگزین نے بھی اس پہ نیوز سٹوری رن کی، الجزیرہ نے بھی کی ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی کی ہے، اور سب نے کنفرم کیا اتنا وہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اب جو ویپنز ہیں اسپیشلی ساؤتھ آف افغانستان میں قندھار ہے، پنجوائی ایک امپورٹنٹ مارکیٹ بن چکی ہے امریکن ویپنز کا، جس میں M4 ہے، M8 ہے، M16 ہے، نائٹ ویژن اسپیشلی جو ہے موسٹ تھریٹننگ جو ہے نائٹ ویژن ڈیوائسز سے اور انفرا ریڈ ویپن سے، جس سے ان کے کیپیبلٹی ڈیولپ ہوئی، اب یہ رات کو بھی وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ سو فارن پالیسی میگزین نے ایک سٹوری رن کی تھی، انہوں نے کہا تھا
Afghan Taliban, they have become arms trader and they are earning billions of dollars through sale of weapons. تو ایک طرف سے جہاں وہ ایکوپ کر رہے ہیں لائک مائنڈیڈ ٹیررسٹ گروپس کو اور ساتھ ساتھ وہ اس کو مارکیٹ میں سیل بھی کر رہے ہیں. سو یہ دنیا جانتی بھی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ ہے. اور پاکستان کا بھی کنسرن ہے جو ہم فریکوینٹلی کنوے ان کو کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک صحیح معنوں میں تھریٹ ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ ہے بلکہ ریجن کے لیے تھریٹ ہے اور ایک گلوبل تھریٹ بھی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. 1947 کے بعد سے انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کو دیکھیں جب یونائٹڈ نیشن میں ہم گئے تو وہاں پہ آپ کی مخالفت کی کہ ممبر نہیں بننا چاہیے پاکستان کو. اور شروع سے یہ جو گورنمنٹ افغانستان میں جتنی بھی آئی ہیں اور ٹل لاسٹ کہ انہوں نے کوشش کی یہاں پہ پشتونستان کا سٹنٹ انہوں نے اس کو رن کیا اور اس کے بعد جو ہماری ویسٹرن بارڈر ہے اس کو ایک ایشو بنایا. اور بیسک جو گیم ہے ان کی ہے وہ جو افغان کی سینٹیمنٹس ہیں ان کو پلے کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ پاکستان. اور یہی جو پالیسی ہے طالبان آگے لے کے چل رہے ہیں. اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں نا کہ طالبان کیوں ایسا کر رہے ہیں تو ون آف دی فیکٹرز جو ہیں وہ نفرت کا وہ جو اظہار جو شروع میں ایک مائنڈ سیٹ افغانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے. وہ چاہے ظاہر شاہ سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں, داؤد تھا جو سبسیکوینٹلی جو گورنمنٹ آئی ترقی کی تھی, ببرک کرمل تھا, حفیظ اللہ امین تھا, اور لاسٹ 20 ایئرز آف کرزئی اینڈ اشرف غنی, نو طالبان وہ اس کو کر رہے ہیں, اس کو پلے کر رہے ہیں اس سٹوری کو. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, دیکھیں افغانستان میں 42% پشتون ہیں, میجارٹی میں صرف 42% ہے, ریسٹ 27% تاجک ہیں, اور اس کے بعد میجارٹی ازبکس بھی ہیں, ہزاراز بھی ہیں, ترکمن بھی ہے اور بلوچ بھی ہیں. تو یہ ٹوٹل 1.5 کروڑ پشتون بنتے ہیں. پاکستان میں 4 کروڑ سے اوپر پشتون ہیں. پشاور کے بعد کراچی دوسرا بڑا شہر ہے جہاں پشتون آباد ہیں. تو جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ آ کے ان کو ضم ہونا چاہیے. جب وہ پشتونستان کی بات کرتے ہیں تو وہ 42% میں کون ہو جائے گا؟ تو ان کو تو ہمارے پاس آ کے ہمارے ساتھ ضم ہونا چاہیے پشتون کو, افغانستان کو. اگر وہ اس بات پہ ہے چاہتے ہیں کہ پشتونستان بنتا ہے تو ازبکس کا رائٹ ہے کہ وہ ازبکستان کو جوائن کریں, تاجکس کا رائٹ ہے دے شوڈ جوائن تاجکستان, ہزاراز اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کریں اور ایفیلیشن ایران کے ساتھ کریں, ترکمن جو ہے وہ ترکمنستان کے ساتھ کریں, اور جو بلوچ ہے ساؤتھ میں وہ پاکستان کے ساتھ آ جائیں. پھر تقسیم تو پھر اسی طرح ہوگی. جی ہاں, دیکھیں جب ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی, اگر ٹیرر دیکھیں, ٹیرر بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خوف پیدا کرنا. اور ٹیررزم ہے یہ ورڈز استعمال ہوئے جب فرینچ ریولوشن آیا تھا اس میں, اور سبسیکوینٹلی جو امریکن ریسرچ سینٹر ہے فار ٹیررزم انہوں نے کہا کہ وہ جو چیزیں آپ جب یوز کرتے ہیں کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے, الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے آپ کا ایک سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو آپ اس پہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ ٹیررزم ہے. ٹیررزم بہت ساری ہیں, اربن ٹیررزم ہے, ایتھنک ٹیررزم ہے, ریلیجیس ٹیررزم ہے, کوئرسیو ٹیررزم ہے, ڈپلومیٹک ٹیررزم ہے. جب ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم میں یہ ہے جب آپ دیکھیں یہ دنیا ہے, ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اگینسٹ 5th جنریشن وارفیئر لانچ کی ہے. تو اب ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ بھی ہے اس میں. جب ٹیکنالوجی میں آپ جب یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کو, سیل فونز کو, سیٹلائٹ فونز کو اور ڈیجیٹل ایکوپمنٹس کو, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ول کو امپوز کرنا چاہتے ہیں آن اے سیگمنٹ آف سوسائٹی. آپ جب اس کے تھرو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پبلک اوپینین کو شیپ کیا جائے, وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. جو مینس آپ یوز کرتے ہیں, اٹ از فیک نیوز ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, وی لاگس ہیں, یوٹیوبرس کے یوٹیوبس کے جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ سارے ہیں اس مقاصد کے لیے. دیکھیں ایک پیچھے سے ایک تھیم ہوتا ہے, پیچھے ہینڈلرز بیٹھے ہوتے ہیں, اور مقصد ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں ان کا ٹارگٹ ہے پاکستان آرمی اور ادارے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان ہے, اور ان کا مقصد ہے ڈسٹیبلائز کریں. کیونکہ ان سب کو پتہ ہے اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان آرمی کو کمزور کرنا ہے.
سو اس لیے ان کا فوکس اس چیز پہ ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم ہے۔ اور دیکھیں آج کل کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبرز ہیں، وی لاگرز ہیں، ہم کہتے ہیں سوڈو انٹلیکچوئلس تھے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ افواج کو ٹارگٹ کریں، اداروں کو ٹارگٹ کریں، اور اس سے یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے سوشل میڈیا بریگیڈز جو ہیں آف پولیٹیکل پارٹیز وہ اس کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ اب یہ اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی اسٹیپس بھی لیے ہوئے، ہوپ فلی یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی۔ جی ہاں، دیکھیں کہ ایک مسلمانوں کی ہم کہہ سکتے ہیں گلوریس ہسٹری ہے، جب انہوں نے سب کنٹیننٹ کو رول کیا، آلموسٹ 1000 سال بنتے ہیں۔ اب گوری سے سٹارٹ کریں جنہوں نے 1192 میں اپنی حکومت اسٹیبلش کی، جب خاندان غلامہ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو حملہ کیا محمود غزنوی نے 1000 AD میں، وہ پہلا حملہ تھا جس نے بیسیکلی بنیاد ڈالی، اور سبسیکوینٹلی پھر حملے ہوتے گئے ہیں۔ 1192 میں گوری نے بنیاد رکھی دی سلیو ڈائنیسٹی، اور اس کے بعد سے انٹل 1857 تک مسلمان رول کرتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ان کا اپنا تو ہیریٹیج کوئی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں جو آرکیٹیکٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، بلڈنگز ہیں، وہ مغلوں کے ہیں، جو پشتون جو وہاں پہ انویڈرز آئے تھے ان کے وہاں پہ ہے، اور جس طرح انہی کو یوز کر کے وہ ہے، سوائے وہ بنارس کے ہیں۔ تو ان کو ایک دکھ ہے، جس طرح BJP بنی، RSS بنی ہے، یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جس طرح آج کل ایک کنسپٹ چل رہا ہے گھر واپسی، واپس آ جائیں، لو جہاد کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بدلے لینا چاہتے ہیں۔ دیٹس وائی دیکھیں اب انہوں نے کریکولم بھی اپنا چینج کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کے نام ہیں ان کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ جو ان کے بڑے جو لیڈر اس وقت تھے جنہوں نے شکست کھائی، ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ تو افغانستان کا انفارچونیٹلی دیکھیں کہ دونوں کا جو ہے افغانستان انڈیا دونوں نے مل کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی شروع سے، لیکن پچھلے جو 20 سال کا عرصہ تھا اشرف غنی کا اور کرزئی کا، اس میں ٹوٹلی افغانستان واز انڈر دی کنٹرول آف را۔ 32 جو ان کے پروونسز ہیں، ہر گورنر کے پاس ایک را کا آفیشل بیٹھا ہوتا تھا، سو وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے۔ 66 ٹریننگ کیمپس تھے افغانستان کے اندر جو TTP اور ریسٹ کو ٹرین کر رہے تھے، اور بلوچ ملیٹنٹس کو وہاں سے ٹرین کر رہے تھے۔ کلبھوشن کو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آتا ہوا پکڑا گیا جو انڈیا کا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ APS کا اٹیک تھا اس کا ماسٹر مائنڈ جلال آباد بیٹھا ہوا تھا۔ مستونگ میں سراج ریشانی پہ جو حملہ ہوا اس کا ماسٹر مائنڈ سپن بولدک بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایک کوشش کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کی، کلچر ایکسچینج کیے، اسی طرح سے بہت سارے یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے۔ آج جو لڑکے لڑکیاں وہاں انڈیا گئی ہوئی ہیں، تو وہ میرے خیال میں جس حالت پہ اب وہاں پہ ہیں، میرے خیال میں وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی ہے۔ جی ایسا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ماں کا بیوپار کر رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں کی بات آتی ہیں تو گائے کے گوشت کھانے پہ لنچنگ ہو رہی ہے، جب دیکھتے ہیں مسلمان کہیں سے گائیں لے کے جا رہے ہیں ان پہ وہاں پہ ماں داڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کہ کوئی گوشت آیا ہے اور وہ گائیں کا ہو، اس پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سو ان دی ریسنٹ پاس ہم نے ایسے دیکھے ہنڈریڈز آف کیسز ہوئے ہیں جس میں بہت سارے انوسنٹ لوگ اس میں مارے گئے ہیں اس گائیں کی وجہ سے۔ انٹرسٹنگلی ان کا ایک سابق جسٹس ہیں ریٹائرڈ کاٹجو، تو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ گائیں جو ہے ایک جانور ہے، اور اس جانور کا میں گوشت کھاتا ہوں، یہ کوئی میرے لیے گاؤں ماتا نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ چیز ہے کہ انڈیا اپنی سیکنڈ لارجسٹ بیف ایکسپورٹر ہے آفٹر برازیل دنیا میں، تو وہ ایک جب انٹرسٹ کی گیم آتی ہے تو وہ جتنے فنڈنگ BJP جو RSS کو کرتے ہیں، اڈانی یا دوسرے لوگ سارے ہیں، تو وہ ان کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے، تو وہاں پہ گائیں کا ذبح کرتے ہیں اور وہ گوشت وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے، دگلے پالیسی ہے انڈیا کی، ایک طرف سے وہ مسلمانوں کے پیچھے ہے، دوسری طرف سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں۔